بسم الله الرحمن الرحيم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہم حسینی ہیں، 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 ہم حسینی ہیں. عباس باوفا کے علم کو اٹھائیں گے، شہدائے اور اپنی عقل اور اپنی بلے کوشش کے ساتھ پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں گے جس کا یہ پاکستان مستحق ہے. میں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کا نام خدا نے نہیں، میں نے نہیں، مولا نے، خدا نے مجھے شرف دیا ہے کہ تاریخ میں حوزہ علمیہ میں پہلا مرجع بر صغیر تاریخ، یہ خدا نے مجھے، آپ بھی وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. مجھے پاکستان بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. اس لیے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس گزارش کو زیر نظر رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور مجھے اجازت دی کہ میں آپ کے ہاں حاضری دے سکوں. اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے. آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے، مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر، آپ سے ملاقات نہیں تھی، غائبانہ تعارف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا. لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں اور مجھے کل موقع میسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا اور عراق کے وزیر اعظم سے ملنے کا. دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجیے گا آپ کو. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی، وہ دوبالا ہو گئی. ایک تو بحثیت یہ خدا کی رحمت ہے، بے شک بے شک خدا کی بے شک خدا کی رحمت ہے. بحثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی عبادت سے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. اس مقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا، رہنے کا. دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں عرض کرنا چاہوں گا
آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے زائرین کے لیے جو آتے ہیں کچھ کیا جائے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ نے اس پر غور کیا. حج کے لیے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال، اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے، کیسے جانا ہے، ان کی تربیت کیسے ہونی ہے، ان کا رہائش کیسی ہوگی، لنگر کا بندوبست کیا ہوگا، ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے. اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. یہاں لاکھوں آتے ہیں، کوئی ایسا نظام نہ تھا. ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالیسی کا فیصلہ کیا ہے. زندہ باد. کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. زندہ باد. اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اب ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تبادلہ خیال ہوا، وزارت داخلہ سے بھی، میرے وزیر خارجہ سے بھی گزارش کی، وزیر اعظم سے بھی، کہ ہم زائرین کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات لینا چاہتے ہیں، لیکن ان اقدامات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوتی. اور نے مجھ سے وعدہ کیا انشاءاللہ وہ کریں گے. چنانچہ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواب تھا جو ادھورا ہے اس کو مکمل کیا جائے. ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آ سکیں، رہ سکیں، مستفید ہو سکے. آتے ہیں بہت بڑا طبقہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش طبقہ ہوتا ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. میری خواہش ہے، کل میری کربلا کے گورنر سے ملاقات بھی ہوئی کہ یہاں ہماری اب اس وقت 2 لاکھ کے قریب لگ بھگ پاکستانی آتے ہیں. ہماری جو لوگوں کی تڑپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ویزا کی آسانی پیدا ہو جائے تو تعداد بہت بڑھ سکتی ہے. مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ویزوں کی جو کمی تھی اور جو دقت تھی اس کو آسان کر دیں گے، ویزے عام کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستانیوں کی یہاں ایک بہار ہوگی جو زیارات کے لیے آئیں گے اور اپنے عقائد کے مطابق یہاں حاضری دیں گے. تو انشاءاللہ یہ ایک پیش رفت ہے. میری خواہش ہے کہ یہاں ہم ایک اپنا کاؤنسلیٹ بھی قائم کریں. ہمارا کاؤنسلیٹ کیونکہ بہت بڑی، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے کربلا میں، تو اس سے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی زائرین کے لیے. تو ہمیں ایک کاؤنسلیٹ کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ وزیر اعظم سے، کابینہ سے، دفتر خارجہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کہ اس سہولت کو بھی ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل ہوگی.